بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار کے فوائد قرآن و سنت کی روشنی میں۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے چند ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ بحوالہ سورہ نساء۔ نمبر 2، استغفار گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب۔ بحوالہ مسند احمد۔ شعیب ارنوت نے اس کی سنت کو حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 3، استغفار بارش کے نزول، مال و اولاد کی ترقی اور دخول جنت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سورہ نوح آیات 10-12۔ نمبر 4، استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے رو گردانی نہ کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ نمبر 5، استغفار سامان زندگی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 3۔ نمبر 6، استغفار بندے کے دنیاوی و اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ شعیب ارنوت نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 7، استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سورہ نمل۔ نمبر 8، استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ گناہ چھوڑ کر توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ بحوالہ مسند احمد۔ شعیب ارنوت نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے۔ نمبر 9، استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور ان کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 61۔ نمبر 10، استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود
آیت نمبر 90۔ نمبر 11، استغفار بعض گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ بحوالہ سنن ابو داؤد۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 12، استغفار قبر میں میت کی ثابت قدمی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس ٹھہر کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے ثابت قدم کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا۔ بحوالہ سنن ابو داؤد۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دوستو، استغفار کے حوالے سے یہ تھیں کچھ باتیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور استغفار کی عادت اپنے اندر ڈال دیں گے۔ استغفراللہ کا ورد بھی گھومتے پھرتے اٹھتے سوتے ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پسندیدگی کا سب سے بہترین اظہار یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔